رحمتوں کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت. ناظرین آج ہم احکام شریعت میں معراج کی فضیلت پر بات کریں گے. یقیناً آپ جانتے ہیں ہم احکام شریعت میں کوئی نہ کوئی موضوع لے کر آتے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام ہوتے ہیں، نعت خواں حضرات ہوتے ہیں. لیکن آج ہم نے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید سے کرنے کا سعادت حاصل کیا ہے. اس کا آغاز قرآن سے کرنے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یقیناً ناظرین کبھی بھی آپ کسی کام کا آغاز کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ سے کرنا چاہیے. اور آج تو ہم بات کر رہے ہیں معراج کی. آج تو ہم بات کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمان کی بلندیوں پر جانے کی. ناظرین معراج کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو ہمیں سرکار کی شخصیت پر ایک نظر پڑتی ہے کہ یار کیسی شخصیت تھی کہ جو راتوں رات عرش کی بلندیوں پر گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے. کہاں کہاں گئے؟ جنت کا نظارہ بھی کر لیا ہے ناظرین، پوری دنیا کا مشاہدہ بھی کر لیا، انبیاء کرام کی امامت بھی کر لی، مسجد اقصی میں بھی چلے گئے. قرآن جو کہتا ہے پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو، عبد خاص کو معراج کروائی، مسجد اقصی سے مسجد حرام تک کی سیر کروائی، مینس معراج کروائی. اس پر ہم بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت خوبصورت شخصیت، میں انہیں دلی طور پر ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا اور انہیں لائک کرتا ہوں کیونکہ میرے بڑے محسن بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں. میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مفتی ساجد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج خیریت سے؟ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. یقیناً جب ہم بات معراج کی کریں تو میں سوچ رہا تھا کس کو زحمت دی جائے تو آپ ہی ہیں جو بہت پیارے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. اور یقیناً ناظرین معراج کی جب بات آ جائے تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم اس ہستی کی امت میں سے ہیں، اس نبی کی امت میں سے ہیں کہ جو اللہ کے حبیب ہیں، اس نبی کی امت میں سے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں میرے مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے. ضد کرتے ہیں تھوڑی سی کیونکہ ضدی نبی، ضدی کہتے ہیں حضرت اس کو، لاڈلے کہیں گے، لاڈلے کہیں گے. اللہ کے لاڈلے تھے لیکن وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار التجا کرتے ہیں اللہ دیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا اگر دیکھنا ہے ایک رات ایسی آئے گی جس رات تم میرا دیدار کر لو گے. گویا کہ وہ دیدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں اللہ کی جھلک کو دیکھنے کا دیدار تھا. ناظرین اکرام وہ دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کا دیدار کیا نا، اللہ نے ایک جھلک عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
بے ہوش ہو گئے، اور ان کے ساتھ جو کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے بادشاہ، اس وقت کے دور کے بادشاہ آئے ہوئے تھے، تو وہ ہلاک ہو گئے۔ لیکن ناظرین یہ لمبا واقعہ میں صرف نہیں جاتے، بتانے کا مقصد یہ ہے ایک جھلک، لیکن یہاں تو فقاب قاب قوسین او ادنیٰ کی صدائیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ناظرین کرام اتنے قریب ہوئے، کتنے قریب ہوئے، اللہ نے قرآن میں بتایا کہ اتنے قریب ہوئے۔ اور ناظرین یہ معراج کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور آخر یہ وجہ کیوں بنی کہ معراج پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا، جبریل کو بھیجا گیا۔ اے جبریل تجھے کافوری ہونٹ دیے ہی کس لیے ہیں؟ میرے نبی اگر آرام کر رہے ہیں، دنیا کو بتانا تھا، امت کو بتانا تھا، معاشرے کو دکھانا تھا کہ جبریل کو کافوری ہونٹ دیے ہی اس لیے ہیں کہ بوسہ جو لے۔ اے جبریل، اس پر بھی ہم بات کریں گے، علامہ صاحب موجود ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں علامہ صاحب کے ساتھ ہمارے ایک ثنا خواں بشرا صاحبہ جو کہ ماشاءاللہ سے بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ بشرا صاحبہ آپ سے گزارش ہے نعشق پیش کریں۔ کیسی ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، اور ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام خوبصورت انداز میں پیش کر رہی تھیں، اللہ آپ کی آواز میں سوز میں برکت عطا فرمائے۔ آپ سے انشاءاللہ ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے، لیکن ناظرین ہمارا موضوع ہے معراج مصطفیٰ، ہمارے ساتھ علامہ ساجد محمود صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب بتائیے گا نا، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت قرآن کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کا بندہ ناچیز کو ایک مرتبہ پھر ایسے پیارے اور زبردست موضوع کے ساتھ پروگرام میں شرکت کے لیے مدعو کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک و مولا ہماری اس آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
اور ہمارے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ بہت ہی پیارا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے مناسبت سے رجب المرجب کی جو فضیلت ہے، اس میں جو سب سے اہم ترین واقعہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کے حضور معراج کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے طلب فرمانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کیوں عطا فرمائی؟ جی یہ ابھی جیسے کچھ دیر قبل آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے متعلق گفتگو فرمائی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کے ایسے برگزیدہ اور لاڈلے پیغمبر رہے کہ ان کی کوئی بھی ڈیمانڈ مسترد نہیں ہوتی تھی، ہر دعا ان کی شرط قبولیت پہنچتی، اور جو وہ طلب کرتے اللہ رب العزت انہیں عطا فرماتا۔ اسی طریقے سے انہوں نے دعا مانگی، الہی مجھے تو اپنا دیدار عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر یہ جو طلب تھی بڑھتی چلی گئی، الہی تو مجھے نہیں دکھائے گا تو کسے دکھائے گا، میں تو تیرا کلیم اللہ ہوں، تو اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ پہاڑ ہے سامنے، اس کی طرف توجہ کر، میں اپنے انوار و تجلیات میں سے ایک تجلی کا کروڑواں حصہ توجہ فرمائیے گا، انوار و تجلیات میں سے ایک تجلی کا کروڑواں حصہ اس پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہا تو اے موسیٰ تو مجھے دیکھ سکتا ہے، ادروائز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات قبول کی اور عرض کی باری تعالیٰ مجھے منظور ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہی اپنی انوار و تجلیات کے ایک تجلی کا کروڑواں حصہ اس پہاڑ کے اوپر ڈالا، وہ پہاڑ پلک جھپکنے میں ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ اکبر، اپنی جگہ قائم نہ رہ سکا، اس تجلی کو برداشت نہ کر سکا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس واقعے کو دیکھ کر، اس معاملے کو دیکھ کر غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب دوبارہ بیدار ہوئے، عرض کیا باری تعالیٰ یہ تیری تجلیوں کا کمال ہے کہ میں نہ دیکھ سکا، تو الہی یہ تیری تجلیاں کس کے لیے ہیں، یہ تیری زیارت تیرا دیدار کس کے لیے؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ سن، نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو صرف اور صرف نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ میری جو تجلیاں ہیں یہ نگاہ مصطفیٰ کے لیے ہیں۔ یہی وجہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا گیا، تو سرداری میں کچھ تو ایسی چیزیں جہاں دیگر بے شمار چیزیں امتیاز والی ہیں، تو کوئی ایسی چیز بھی امتیاز والی ہونی چاہیے نا کہ جس کے آگے فل اسٹاپ ہو کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے اپنے انوار و تجلیات کی ساری تجلیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول کر رکھ دیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد شخصیت، وہ واحد ذات اور وہ واحد پیغمبر ہیں کہ جنہیں رب ذوالجلال نے اپنے پاس طلب فرمایا۔ یہاں دو چیزیں، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے الہی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے دکھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اور دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت پر آرام فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت جبرائیل امین کو ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو بلا کر لاؤ، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر طلب ہے موسیٰ کی طرف سے اور ادھر طلب ہے موسیٰ کے رب کی طرف سے۔ بے شک۔ تو اللہ رب العزت نے جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طلب فرمایا، جبرائیل امین تشریف لے کر آئے، جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ کافوری ہونٹ، بالکل ایسا ہی جب تشریف لے کر آئے تو سوچ میں پڑ گئے کہ بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تشریف فرما ہیں، ان کو میں کیسے اٹھاؤں؟ باری تعالیٰ سے عرض کی الہی میں کیسے بیدار کروں، کیسے آرام میں خلل ڈالوں؟ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک ندا دینے والے نے ندا دی، کافوری ہونٹ کس لیے بنا کر دیے ہیں تمہیں؟ ان ہونٹوں کے ذریعے سے میرے مصطفیٰ کے تلووں کو چوم لو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ٹھنڈک محسوس کریں گے تو وہ بیدار ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طلب کے بعد اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خزانہ عطا فرمایا کہ اپنا دیدار جبرائیل امین نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتے آئے ان میں جبرائیل امین تھے، ان کے ساتھ ساتھ حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شق صدر سینہ چاک کر کے قلب اطہر مبارک کو نکالا گیا، ایک تشت میں رکھا گیا، اس تشت کے اندر رکھنے کے بعد قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ آب زمزم سے دھونے کے بعد اس قلب اطہر کے اندر علم و حکمت اور وہ طاقتیں اور وہ قوتیں جو دیدار الہی کے لیے ضروری تھیں وہ اس میں انڈیل دی گئیں، بھر دی گئیں،
اور اس کے بعد وہ قلب اطہر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ میں دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیا گیا، تیاری کروائی گئی۔ جی حضرت اس پر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ یہ ٹک ٹکی باندھ کر سننے والا موضوع ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے، آوازیں آ رہی ہیں، بریک لینا بہت ضروری ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں شب معراج پر، معراج کے موضوع پر۔ معراج کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی صدائیں قرآن میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے علامہ ساجد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، یہ جو میں آیت میں نے پیش کی، میں چاہوں گا اس کی بھی تھوڑی سی تشریح ہو جائے، تھوڑا سا ترجمہ ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ گفتگو فرما رہے تھے وہ کنٹینیو کیجیے گا پلیز۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اصل جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت قرآن مجید فرقان حمید میں انہی آیات کریمہ سے ابتدا ہوتی ہے اس کی، کہ 15ویں سپارے کی سورہ اسرا اللہ رب العزت اس کا آغاز یوں فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، سب سے پہلے اپنی ذات کی پاکی بیان فرمائی، اور پھر فرمایا کہ لے گیا وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات خاص قلیل مختصر سے حصے میں قلیل راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر اس سفر کا جو دوسرا حصہ وہ اللہ رب العزت نے سورہ نجم میں بیان فرمایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے یہ جو معراج کی شب ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمایا صرف ایک شب کے مختصر سے حصے کے اندر، مسجد حرام سے اس کا آغاز ہوا مسجد اقصی تک، یہ زمینی سفر، مسجد اقصی سے لے کر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر قاب قوسین، پھر او ادنا، پھر ثم دنا فتدلی، یہ ساری منازل طے کرتے کرتے رب ذوالجلال کے حضور پہنچے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گویا کہ 72,000 حکایتیں بیان فرمائیں۔ سبحان اللہ، 72,000 حکایتیں۔ کیا گفتگو ہوئی وہ گفتگو کرنے والا جانے یا سننے والا جانے؟ کیا بات ہے۔ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی جنت الفردوس کا نظارہ کروا کے کیا۔ مہمان نوازی کیسے کی؟ ہم روز صبح شام نمازیں ادا کرتے ہیں، اس نماز کے اندر اسی گفتگو کا خلاصہ بیان کیا گیا کہ رب ذوالجلال کے حضور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر گئے، تحفہ کیا لے کر گئے؟ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تعریفیں اور تمام تہنیتیں، تمام مبارکبادیں وہ اللہ رب العزت کے لیے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طرف سے تحفہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جب یہ سماعت فرمایا، سماعت فرمانے کے بعد رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلامتی ہو۔ اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے جواب بھی ہے۔ بالکل، بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ ایک رب ذوالجلال کائنات کا بادشاہ ہو کے، نبیوں کا سردار ہو کے، کہ یہ فضیلت جو مجھے عطا کی گئی اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئی، براہ راست رب ذوالجلال مجھ پہ سلامتی بھیج رہا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باری تعالیٰ یہ جو سلامتی ہے یہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ السلام علینا، یہ سلامتی ہم سب پر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور الہی یہ جو تیری سلامتی جو تم مجھے پیش کر رہا ہے باری تعالیٰ یہ تیرے سارے نیک بندوں کے اوپر ہو۔ دیکھیں نا یہاں قطع کلامی معاف، سرکار کی سرکاری تو دیکھیں، اس مقام پر بھی اپنے بندوں کو نہیں بھول رہے، اپنے امتیوں کو نہیں بھول رہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اس موقع سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے تمام امت کے ایسے لوگوں کو جو عباد اللہ صالحین کے زمرے میں آتے ہیں ان کو بھی شامل کیا۔ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، جنت کا نظارہ ہوا، جہنم دکھائی گئی، سارے معاملات طے کیے گئے، پھر جاتے جاتے ایک تحفہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ تھا 50 نمازوں کی صورت میں۔ جی شب اب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پوری ہونے جا رہی ہے۔ ایگزیکٹلی شب معراج کا خاص تحفہ اللہ رب العزت نے نمازوں کی صورت میں عطا فرمایا، اور میں نہیں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے شریعت محمدی کے جتنے احکامات نازل فرمائے وہ زمین کے اوپر نازل فرمائے. صرف ایک واحد نماز ایسی چیز ہے کہ جب اس کی فرضیت نافذ فرمانا چاہی تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے پاس طلب فرمایا اور طلب فرما کر اپنے سامنے بٹھا کر اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. نمازیں تو 50 تھیں لیکن جب واپس پہنچے, اچھا یہ عرض کرتا چلوں, جب پہلے دوسرے تیسرے آسمانوں سے گزرتے گئے ہر آسمان کے اوپر اللہ کے ایک برگزیدہ نبی سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم. تو چھٹے آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تحفہ لینے کے بعد جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مصطفیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آنکھوں میں جو نورانیت تھی اس کتاب نہ لائے, ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے کہ میں تو یہ دیدار کر نہ سکا. براہ راست آمنہ کے لال نے کیا تو ابھی ان کی وساطت سے میں ان کی نگاہوں کو دیکھوں. تو پوچھا کہ اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں ادا کر سکے گی. میری امت کے اوپر 3 نمازیں فرض تھیں تو وہ نہ کر سکی, آپ کی امت کے اوپر تو 50 نمازیں ہیں وہ نہیں کر سکے گی. جائیے موقع اچھا, اس کو کچھ کم کروا لیجئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر گئے اور 5 نمازیں اللہ رب العزت نے کم کر دیں, 45 ہو گئیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا حضور یہ 45 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی, جائیے اور جا کے کم کیجیے. انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں ورنہ یہ موضوع ایسا ہے اس کے اوپر گھنٹوں تقریر ہو جائے اور جو نورانیت کا سما ہے وہ بند جائے, لیکن یہ واقعہ ختم نہ ہو. بار بار تشریف لائے, بتایا کہ نہیں اور کم کروائیں, 5 کم ہوئی, پھر 5 کم ہوئی, پھر 5 کم, آنا جانا یہ چلتا رہا. لیکن روحانی طور پر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں یہاں بات کچھ اور بھی تھی پیچھے. نمازیں تو کم کروانا تھیں, اس کے علاوہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو چاشنی نگاہ مصطفیٰ سے مل رہی تھی وہ اس چاشنی کے سحر میں گویا کہ مبتلا ہو گئے. اللہ رب العزت نے نمازیں کم فرمائیں, کرتے کرتے جب 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے, چونکہ راستہ وہی تھا, گزر کے وہیں سے آنا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں, آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی, آپ ایسا کیجئے اور کم کروائیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا اے موسیٰ مجھے اب اپنے رب کے حضور جاتے ہوئے حیا آتی ہے, حیا محسوس کرتا ہوں میں کہ اس نے مجھے تحفہ دیا اور میں اس تحفے کے اندر کمی کروا رہا ہوں. اے موسیٰ ہاں البتہ میں اپنے رب کے حضور یہ بات ضرور منوا لوں گا کہ میری امت کے لوگوں میں سے جو شخص ان 5 نمازوں کو بھی ادا کرے گا اس کی ادا کرنا 5 نمازیں ہوں گی لیکن اجر و ثواب رب ذوالجلال سے 50 کا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تحفہ لے کر گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ نے بھی تحفہ عطا فرمایا سرکار کو بھی, امت مصطفیٰ ایسا ہی بالکل. اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا نا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, امت محمدی کے متعلق ارشاد فرمایا گیا تم دنیا کی بہترین امتوں میں سے ہو. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تمام نبیوں کے سرداروں کی امت تمہیں قرار دیا گیا. اور پھر کیوں تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا؟ اس لیے کہ اس نبیوں کے سردار نے رب ذوالجلال کا دیدار حاصل کیا, بالکل رب ذوالجلال کی مہمان نوازی جو ہے وہ اٹینڈ کی اور جنت و دوزخ کو اپنی سر کی آنکھوں سے ان تمام چیزوں کا نظارہ کیا. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے کسی بھی نبی کو یہ اعجاز اور یہ معجزہ نہیں عطا کیا گیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. اچھا حضرت معراج کے واقعے کے اندر ہمیں انبیاء کی امامت بھی نظر آتی ہے, میں چاہوں گا اس کی بھی تھوڑی جی بالکل وہی میں نے عرض کیا نا کہ اس میں حالات بڑے تفصیل طلب ہیں, لیکن ہم نے اختصار کے ساتھ جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر شروع ہوا اور جو سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنت سے اللہ رب العزت نے براق کی صورت میں بھیجی تھی, اس پر سوار ہو کر آپ مسجد حرام سے تشریف لے کر کے مسجد اقصیٰ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے وہاں پر اللہ رب العزت کے حکم سے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ارواح پہلے سے موجود تھیں, تمام نبیوں کی روحیں وہاں موجود. انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر استقبال کیا.
استقبال کرنے کے بعد صفوں کی صورت میں موجود تھے. امامت کا مصلی خالی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تشریف لے کر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا گیا. امام الانبیاء آمنہ کے لال کو جو کہا جاتا ہے, روحانی طور پہ تو تھا ہی تھا, جسمانی طور پہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کی امامت کروا کے اس بات کو سچا ثابت کر دیا کہ حقیقت میں تمام نبیوں کے امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی, انہیں نماز ادا کروائی. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. یہ اس سفر کا پہلا حصہ تھا. یہاں سے پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے. بے شک یہاں سے آسمانوں کا سفر, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, اور اس میں بھی میں تفصیل چاہوں گا حضرت اس کو تھوڑا کنٹینیو کریں. ہمارے پاس ابھی پنجتن کی نسبت سے 5 منٹ اس بریک سے پہلے میں چاہوں گا پلیز کنٹینیو کیجئے. بالکل, میرا اپنا بھی دلی طور پہ یہ خواہش اور دل چاہ رہا تھا کہ اس پہ تھوڑی تفصیل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے رب ذوالجلال کا ایک نظام ہے. ہر آسمان پر اللہ رب العزت کے فرشتے مقرر ہیں, اور گویا کہ جنہیں چوکیدار کہہ لیں یا جنہیں سیکورٹی گارڈ کہہ لیں, وہ رب ذوالجلال کے سیکورٹی گارڈ ہیں. پہلے آسمان پر پہنچے تو فرشتے نے پوچھا کہ کون؟ جبرائیل امین نے کہا کہ میں جبرائیل. حالانکہ جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار ہیں, تو جبرائیل امین تو ویسے بھی آتے جاتے رہتے ہیں, کبھی نہیں پوچھتے, لیکن فرشتے نے پوچھا کون؟ فرمایا میں جبرائیل. اکیلے آئے ہو یا کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں ہوں, میرے ساتھ تمام نبیوں کے سردار ہیں. پوچھا کہ یہ خود سے آئے ہیں یا ان کو لایا گیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا انہیں بلایا گیا ہے, انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے. جو ہی آپ نے یہ ارشاد فرمایا دروازہ کھل گیا. دوسرے آسمان, اچھا ہر آسمان کے اوپر ہر نبی سے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان کے اوپر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم. یہ تمام انبیاء کرام ہر آسمانوں کے اوپر ملاقاتیں ہوتی چلی گئیں. ایک چیز میں عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو بشری لباس عطا فرمایا اس کی حدود و قیود ہیں, اسی طرح فرشتوں کو جو لباس عطا فرمایا اس کی بھی حدود و قیود ہیں. ہم اللہ رب العزت کے اس زمین سے باہر نہیں نکل سکتے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تم نکلنا چاہو نکل کر دکھا دو, ہم نہیں نکل سکتے کیونکہ ہماری حدود و قیود. فرشتوں کے متعلق حکم یہ کہ پوری کائنات میں جہاں مرضی گھومنا چاہیں گھوم لیں اللہ کے حکم سے, لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں سے فرشتے بھی آگے نہیں جا سکتے, سدرۃ المنتہا, اور وہ جگہ ہے سدرۃ المنتہا. وہ بیری کا درخت ہے, وہ سدرۃ المنتہا ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلتے سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو جبرائیل امین رک گئے, ٹھہر گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا, پوچھا اے جبرائیل کیا ہوا, رک کیوں گئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کر جبرائیل امین کی طاقت ختم ہو گئی ہے, یہاں سے آگے جبرائیل کو آگے جانے کی اجازت نہیں. اگر یہاں سے میں 1 انچ بھی آگے بڑھوں تو میرے سارے پر جو ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے. پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے اب اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں, جی اب سرکار جانتے ہیں, آگے کا رستہ میں نہیں جانتا. اس سے پتہ چلا کہ جہاں جبرائیل کی حد ختم ہو گئی وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد شروع ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل تم کیسے دوست ہو کہ یہاں پر آ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ میری حد ختم ہو گئی؟ فرمایا قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے, اگر میرے ساتھ میرا دوست میرا یار غار ابو بکر صدیق ہوتا وہ کبھی مجھے نہ چھوڑتا بلکہ میرے ساتھ آگے جاتا. اس کو اس چیز کی پرواہ نہ ہوتی کہ رزلٹ کیا نکلے گا, اس نے میرے ساتھ جانا تھا. بہر کیف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھے, آگے بڑھتے چلے گئے. پھر جب رب ذوالجلال کا دیدار ہوا, انوار و تجلیات کی جو پردے تھے وہ ہٹ گئے. ہٹنے کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا بعد میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب کو کیسا پایا, آپ نے اپنے رب کو کیسا دیکھا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو انتہائی حسین ترین صورت میں دیکھا, انتہائی حسین ترین صورت کہ انوار تجلیات کی بارشیں ہی بارشیں تھیں. اور پھر رب ذوالجلال خود قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرماتا ہے, ہمارے ذہن میں بھی خیال آتا ہے نا کہ اللہ رب العزت کیسا ہوگا, وہ رب اس کی ذات کیسی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات سے متعلق پوچھتے ہو تو فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ
कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी जुजाजा अज़्जुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़द मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्यतिन यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमससु नार। फरमाया नूरुन अला नूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला अंदाज है, ज़मीनों आसमान का नूर है। ज़मीनों आसमान का नूर, ज़मीन और आसमान में जहां जहां आपको नूर नजर आएगा समझ लो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मौजूद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर जगह पर मौजूद है। हाँ, ये एजाज जो इस दुनिया के अंदर रब्ब ज़ुल जलाल ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, हर नबी के दिल की तमन्ना है ना जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इनाम, ये एजाज हम गुनाहगारों को भी अता फरमाएगा। वो कब? कि जब जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे, जन्नतियों को जन्नत की नेमतें मुयस्सर हो जाएंगी, तो फिर एक निदा देने वाला ऐलान करेगा, ए जन्नतियों तैयार हो जाओ, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत तुम्हें मिलने वाली है। जन्नती हैरान और परेशान होंगे कि हमें तो सब कुछ दे दिया गया, अब और क्या रह गया है। तो फिर जन्नतियों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार का जब ऐलान किया जाएगा, और उसकी भी एक कैफियत है, अगर वक्त हो तो मैं उसको बयान करूं। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद आकर इस कैफियत में हम जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। तो का नुज़ूल है बलागल उला बिकमालिही, तो का नुज़ूल है बलागल उला बिकमालिही। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम शरीयत में। हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हामिद रज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा साजिद महमूद साहब। हम अल्लामा साहब से बातचीत जारी रखे हुए हैं, लेकिन हम बढ़ते हैं नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। उसके बाद जो हमारी बात थी उसे हम कंटिन्यू करेंगे। मैं बुशरा साहिबा से गुजारिश करूँगा कि बारगाह रिसालत में नज़राना क़ीदत पेश फरमाएं। चूँकि महराज का टॉपिक है तो मैं उसी के हवाले से एक नात पेश करूँगी। महराज वाले, महराज वाले ए मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तेरे ही नूर से फैली है रोशनी, चांद तारों ने तुझसे मांगी है चांदनी। हुस्ने यूसुफ का तेरे सामने मांद है, और नबी है तारे तू सबका चांद है। कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। और बहुत ही प्यारा शेर जी। खालिक को याद जब महबूब आए, जिब्रील अमी लेके बुराक आए। ख्वाबे राहत में उम्मे हानि को पाया, सोया हुआ था बीबी आमना का जाया। कैसे जगाऊं, कैसे जगाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। और तलवों से रुखसार मल कर जगाया, पहले सलाम किया फिर ये बताया। महराज का शाह को मुझदा सुनाया, चलिए हुजूर
तुमको रब ने बुलाया, दूल्हा बनाओ दूल्हा बनाओ ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं, प्रीत लगाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बुलाया, जिब्रील अमीन आए, फरमाया आपको रब ने बुलाया। चलिए हज़रत, आपको रब ने बुलाया है जी। बहुत खूबसूरत कलाम, खूबसूरत अदायगी के साथ बुशरा साहिबा पेश कर रही थी। अल्लाह आपकी आवाज़ में सोज़ में बरकत अता फरमाए। अल्लामा साजिद महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी कलाम में झूम रहे थे, क्योंकि जो बात हम गुफ्तगू में कर रहे थे वो अशार की सूरत में बुशरा साहिबा बयान कर रही थी, और यही हुस्न है अशार का, गुफ्तगू का। अच्छा, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, मैं चाहूँगा उसी को कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरीक़े से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों का सरदार बयान फरमाया, उसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तमाम नबियों की उम्मतों से बेहतरीन करार दिया। बेशक। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो एजाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श मुअल्ला पर बुलाकर अता फरमाया, जिस नेमत से माला माल फरमाया, वो नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों के लिए भी बाद अज़ मिर्ग जन्नती जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे उस वक्त के लिए रखा है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना दीदार जन्नतियों को जब करवाना चाहेगा, जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, हर एक अपनी अपनी नेमतें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर निछावर फरमाई होंगी उनमें मस्त होंगे। अचानक एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि ए जन्नतियों तैयार हो जाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ी नेमत तुम्हें देने वाला है। जन्नती हैरान और परेशान होंगे कि बारी ताला तेरी तरफ से तो सारी नेमतें हमें मिल गई, हमें तो किसी चीज़ की अब तलब ही नहीं है, इतना कुछ है यहाँ पर कि हम इनमें मसरूफ़ व मशगूल। ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि ये जो नेमतें हैं उस नेमत के सामने कुछ नहीं है जो तुम्हें अभी मिलने वाली है। फिर बताया जाएगा उन्हें कि जन्नत की सबसे बड़ी नेमत जो तुम्हें अभी मिलने वाली है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पोशीदा रखा था, वो रब्बे ज़ुल जलाल का दीदार है। सुभान अल्लाह। और जब उन्हें बताया जाएगा कि तैयार होकर एक मैदान में पहुंच जाओ, सब लोग मैदान के अंदर जब पहुंचेंगे तो मौसम जिस तरह हल्की हल्की बारिश का मौसम होगा, ऐसा मौसम होगा। और उस मौके पर जब तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, सब जन्नती मैदान के अंदर मौजूद होंगे, मुश्क व अंबर और ज़ाफ़रान की बारिश उनके ऊपर हल्की हल्की फुहार जो है वो छिड़की जाएगी। और फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ऊपर से हिजाबात के पर्दों को उठाना शुरू करेगा तो जन्नती टिक टिकी बांध कर रब्बे ज़ुल जलाल के दीदार के अंदर महव और मुस्तग़रक़ हो जाएंगे, गर्क हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब दीदार अता फरमा देगा, उसके बाद जब पर्दे दोबारा दाखिले हिजाब दाखिले रहमत हो जाएंगे, सब जन्नतियों के सीनों से चीखें निकलेंगी, हलक से चीखें निकलेंगी, बोलेंगे बारी ताला तूने जन्नत हमें इसलिए अता फरमाई कि जो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है और तुम मुझे हमें अता फरमाए, और एक लम्हे के लिए, बारी ताला तूने एक लम्हे के लिए अपना दीदार अता फरमाया और फौरन हिजाबात के पर्दे डाल दिए गए। ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ए जन्नतियों सुनो, तुम क्या समझते हो कि तुम एक लम्हे के लिए ये दीदार से मुस्तफिज हुए हो? कहेगा नहीं नहीं, बल्कि तुम हजारों साल तक इस दीदार के अंदर मुस्तगरक रहे, तुम्हें पता तक ना चला, इतना वक्त गुजर गया, तुम दीदार में महव रहे, तुम्हें नहीं पता चला। और यही दीदार इलाही की कैफियत भी यही है। दीदार इलाही की हुस्न यूसुफ में कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, उस वक्त जब औरतों ने अपनी उंगलियां काटी थी, क्यों काटी थी? हुस्न यूसुफ की वजह से। हुस्न यूसुफ में इतना कमाल है कि औरतें अपने हाथों की उंगलियां काट लें, उनको पता ना चले। तो पहले तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की बात करें कि उनके हुस्न की वजह से तो मिस्र में मर्दान अरब ने अपनी गर्दनें कटवा ली, और फिर यही हुस्न जब रब्बे ज़ुल जलाल अपना अता फरमाए, अपना दिखाए लोगों को, अपना दिखाए जन्नतियों को, फिर दाएं बाएं से लोग बेनियाज हो जाए। वो जब जन्नतियों ने ये कहा कि बारी ताला और दिखाओ, तो कहा गया अभी के लिए इतना काफी है, जाओ अपने अपने घरों में, फिर इंशाल्लाह ये दीदार करवाया जाएगा। जन्नती खुशी खुशी जब अपने अपने महल्लात में दाखिल होंगे तो वहां पर जो उनकी हूरें, उनकी बीवियां उनका इंतजार कर रही होंगी, उनके चेहरों को देखकर इंतहाई हैरानगी से पूछेंगी
جا رہے تھے تو تمہارے چہرے پر یہ انوار و تجلیات نہیں تھی، یہ ایسا حسن نہیں تھا، واپس آئے تو تمہارے چہروں کے اوپر اتنا حسن یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں جنت کی سب سے بڑی نعمت سے نوازا گیا، اور وہ تھی اللہ رب العزت کا دیدار۔ تو اس وقت جو دیدار الہی عطا فرمایا جائے گا اس کی بات ہی کچھ کیا بات ہے حضرت، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ جنت کی باتیں کر رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں یقین مانیں۔ ہمیں تو ڈرایا ہے، اتنا ڈرایا ہوا لوگوں نے، کیا کریں حضرت، لیکن آپ نے بہت آج خوش کر دیے۔ جنت کی باتیں، محبت کی باتیں، سرکار کی باتیں، معراج کی باتیں، مصطفیٰ کے چہرے کی، اللہ کے دیدار کی باتیں، موسیٰ علیہ السلام کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کی باتیں، کیا خوبصورت باتیں۔ جی تو چاہتا ہے کہ یہ باتیں ہوں، ہمارے کان ہوں، چہرے پر مسکراہٹ ہو اور ہم سنتے رہیں، لیکن مجبوری بھی ہے، ٹائم ختم ہو گیا۔ اب ہم اختتام کی جانب ہے، جانے سے پہلے میں بشرا صاحبہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائیں، اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ نے کلام سنائے۔ حضرت آپ کا بھی دل کی گہرائیوں سے مشکور، آپ ہمیشہ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں، امید کرتا ہوں آئندہ بھی آپ تشریف لائیں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، چہرے پر مسکراہٹ بھی رکھیں، درود و سلام کثرت سے پڑھتے بھی رہیں، اپنا خیال بھی رکھیں، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیں، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ علی علی آقا نے بولا، علی علی میں جس کا مولا، علی علی ہے اس کا مولا، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی حسنین کے بابا، علی علی ہم سب نے پکارا، علی علی مولا بڑا محبوب گھر